صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گورنمنٹ کی ڈیوٹی بچانے کے لیے لوگ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، یعنی مال خرید کی اصل قیمت سے کم میں بل بنواتے ہیں، جس سے ڈیوٹی کم دینی پڑتی ہے۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ ہے تو دھوکے کی ایک صورت ہی ہے کہ غلط بل بلوانا خالی یہی نہیں ہے، اور معاملات میں بھی ہے۔ جیسے چھوٹے طور پہ بھی ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، وہ مال لینے جاتا ہے تو وہ جتنے کا لیا اس سے وہ زیادہ کے بل بنواتا ہے تاکہ اتنے وہ لے سکے، تو یہ جو زائد لیے یہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ یہاں دوسری صورت ہے کہ یہ کم کا بل بنواتے ہیں، کم شو کرتے ہیں، تو یہ بھی گورنمنٹ کو ظاہر دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ ہے۔ حدیث پاک میں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، تو اس لیے جو بھی تاجر ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھنا بھی ہے نا اپنے کو، تو یہ سچ بولیں گے تو ہوئے گا نا۔ سکوں کی محبت میں ڈیوٹی بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے تو پھر وہ سعادت خطرے میں ہے نا، وہ بڑی دولت ہے۔ میں ہند اجمیر شریف سے محمد علی ستاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سور کا نام لینے سے قرائت ہو سکتی ہے؟ عوام میں مشہور ہے، اب تک تو یہی سنا تھا سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں کسی قسم کی کراہیت نہیں آتی، کیونکہ ویسے بھی قرآن پاک میں بھی اس کا نام ہے۔ عربی میں خنزیر بولتے ہیں، عام طور پہ لوگ اس کو خنجر یا خنزر بولتے ہیں، خنزر نہیں ہے، خنزیر۔ آیت کے دوران تو خنزیر کا لفظ نماز میں بھی لینے سے نماز میں بھی کوئی کراہیت نہیں، بلکہ یہاں تو اب نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو شیطان کا نام بھی تو آتا ہی۔ بہرکیف خنزیر یا سور کہنے سے روزے میں کوئی کراہیت نہیں آئی۔ یہ بھی عوام میں مشہور ہے نا، سور کا نام لو تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ دو ٹکڑے گالیاں بکیں گے اور سور کہیں گے تو زبان ناپاک ہو جائے گی۔ گالیاں بکنا چھوڑ دو تو زبان پاک ہو جائے گی۔ گالیاں بکنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چگلی کھانے سے، تہمت رکھنے سے زبان تو ناپاک ہی ناپاک ہونی ہے۔ تو ایک سور کا نام ہی رہ گیا جو ناپاک کرتا ہے، تو جیسی نیت ویسی مراد۔ کسی کو گالی کے طور پہ کہا سور کا بچہ، اب اس کا حکم دوسرا ہوگا، یہ تو اس کی سخت دل آزاری ہوگی اس سے، تو اب سور کا بچہ کسی کو کہا تو یہ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ